السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ میں تمام پاکستانی اور جہاں پر بھی دیکھا جاتا ہوں، میں آپ سب لوگوں کو ایک بڑی زبردست نیوز سنانے لگا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ CIA میں پچھلے دنوں عاصم افتخار کمبوز صاحب جو تھے، وہ SSP کے عہدے پہ وہ جو تھے وہ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جو ٹیم بنائی تھی، اس نے لاہور کے اندر سے جو گینگ وار جو ہونے لگی تھی نا، اور جو بھتہ جو لاہور کو کراچی بنانے کا جو ایک خواب انڈر ورلڈ دیکھ رہا تھا، اس کو جو ہے نا چکنا چور کر دیا ہے۔ محمد علی بٹ صاحب نے، نبی بخش بٹ صاحب نے، فاروق اصغر اوان صاحب نے، عاصم افتخار کمبوز صاحب کے جو ہے نا ان کے ماتحت رہ کے جو انہوں نے کام، جو پولیس مقابلے جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں، جو انکاؤنٹر میں بندے انہوں نے مارے ہیں، وہ ہسٹری شیٹر لوگ تھے۔ ان لوگوں کے اوپر ہیڈ منیاں بھی تھیں، ڈکیت بھی تھے، اغوا برائے تاوان کے ملزمان بھی تھے، اور ریگولر جو ہے نا پولیس کے ساتھ مقابلے کرنے والے افراد کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا۔ عاصم افتخار کمبوز صاحب کو جانے کے بعد مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ان سے بھی یعنی کہ ایک بہتر، کیونکہ پورا ایک سیٹ اپ بھی چینج ہو گیا نا۔ تو اکیلے عاصم افتخار کمبوز صاحب کے بس کام تو نہیں تھا نا کہ وہ سارے لاہور کو کتنی دیر مینیج کر سکتا ہے ایک بندہ۔ تو اب ناظرین جو ہے نا، آپ سب کو میں ایک بڑی بریکنگ نیوز اور بڑی زبردست ایک بات جو ہے لاہور کے باسیوں کو سنانے لگا ہوں۔ آپ سب کو سب سے پہلے تو مبارک ہو کہ ڈاکٹر عثمان انور جو ہے نا، انہوں نے IG پنجاب کے عہدے پہ چارج لے لیا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا بیٹھتے ہی ایک بڑی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے۔ اور اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اپنے ماتحت جو DIG سہیل احمد سکھیرا صاحب، یہ ساری سروس ان کی لاہور کی ہے، بلال صدیق کمیانہ صاحب جو ہیں ان کی وہ CCP لاہور کے عہدے پہ ان کی تعیناتی ہوئی ہے، اور ان کے نیچے جو ہے نا SSP جو ملک لیاقت کیپٹن ریٹائرڈ جو ہیں، ان کو جو ہے نا چارج دیا گیا۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ڈاکٹر عثمان انور جو ہے نا، ان کا ایک پچھلا کیریئر آپ دیکھیں نا کہ کس طرح کے پولیس آفیسر ہیں، اور یہ بڑے میرٹ والے اور اتنے بڑے عہدے پہ بڑا ایک ٹھنڈے مزاج کا اور ایک بڑا فوری انصاف دینے والا بندہ چاہیے، کیونکہ یہ عہدہ جو ہے نا پولیس کا ایک چیف عہدہ ہوتا ہے سب سے بڑا۔ تو الحمدللہ بڑے وہ ملنسار ہیں، ان کے بارے میں یہ سن رکھا ہے میں نے کہ وہ سائلین کو جو ہے باقاعدہ ٹائم دیتے ہیں، اور ان کی باتوں کو بڑی غور سے سنتے ہیں، اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ وہ فوری طور پہ جو ہے نوٹسز اپنے افسران کو، ماتحت اداروں کو بھیجتے ہیں، اور اس کے اوپر نوٹس ہوتا ہے، ان کو رپورٹ جو ہے نا بھجوائی جاتی ہے۔ انہوں نے جو ہے نا DIG سہیل احمد سکھیرا صاحب، آپ سب کو پتہ ہے یہ دبنگ پولیس آفیسر ہیں، اور ان کو جو ہے نا محکمہ پولیس میں جو ہے بڑے زبردست ان کو جو ہے نا نام سے ان کو جانا جاتا ہے، کرائم فائٹر ہیں، اور لاہور شہر کے جو ہے نا انڈر ورلڈ کو، اور لاہور شہر کے بھتہ مافیا، لینڈ مافیا، کرمنلز، منشیات فروش، جوئے کے اڈے والے، ان سب کو یہ ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ ساری سروس جو لاہور شہر کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ہے نا بلال صدیق کمیانہ صاحب، وہ ہیں CCPO لاہور۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ بلال صدیق کمیانہ صاحب بھی جو ہیں وہ بڑے دبنگ پولیس آفیسر ہیں، بلکہ ان کے بارے میں تو میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ یہ اپنے ماتحت پولیس افسران کو جو کہ ڈیوٹی سے غفلت یا کوئی بھی بددیانتی یا میلا فائڈی میں ملوث پائے جائیں تو ان کو ذاتی طور پر ٹھڈے اور مکے بھی مار دیتے ہیں۔ یہ بات پتہ نہیں اب درست ہے کہ غلط ہے، آپ کمنٹ باکس میں میری رہنمائی کیجیے گا۔ تو ناظرین جب اس طرح کا سیٹ اپ اوپر بیٹھ جائے نا، تو نیچے کرپشن کا اور نیچے جعلی پولیس مقابلوں کا اور جو 2 نمبری ہوتی ہے نا پولیس، محکمہ پولیس میں بڑا نظام اس طرح کا درم بھرم ہوا ہے۔ اور میں دعوے سے یہ بات آپ کو کر سکتا ہوں، یہ سارے افسران جو ہے نا اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہے نا مایا ناز ہیں۔ اب آتے ہیں ہم CIA کے جو SSP لیاقت ملک صاحب ہیں، ریٹائرڈ کیپٹن ہیں آرمی کے۔ ان کے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بڑے پروگرامز ہیں، ان کا YouTube چینل بھی ہے، غالباً فیس بک پہ ان کا پیج بھی ہے، اور ان کی میں نے آج تک جتنی بھی میں نے ان کی گفتگو یا جتنے بھی میں نے انٹرویوز ان کے دیکھے ہیں، تحمل مزاج آدمی ہیں، اور دلیل کو جو ہے نا اہمیت دینے والے بندے ہیں۔ یہ اونگ فونگ پولیس والے کو بدتمیزی کر دیتے ہیں۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں، جو ملک لیاقت صاحب ہیں، یہ ریٹائر آرمی کے کیپٹن ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کی نوکری جوائن کی تھی، اور میرا خیال ہے، بلکہ میں کافی لوگوں سے پوچھ بیٹھا ہوں ان کے بارے میں نا، یہ بڑے ملنسار ہیں، لیکن میرٹ پر جو ہے نا کسی چیز سے بھی کمپرومائز کرنے والے افسر نہیں ہیں یہ۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنی دبنگ ٹیم اوپر آ کے بیٹھ گئی ہے، اور سارے الحمدللہ لاہور شہر کے بیدی ہیں۔ ان سب کے اپنے اپنے اتنے بڑے نیٹ ورک ہیں کہ لاہور کے کرائم کو صفحہ ہستی سے مٹانے ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ اگر یہ اپنے اس مشن پہ یا جس ٹاسک پہ یہ چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی پالیسی بڑی بہتر ہے۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں کہ نیچے جو CIA کے انچارج ہے، CIA کتنے ہیں لاہور میں؟ 10 CIA کے سیل بن چکے ہیں، 10۔ ایک چھوٹے سے لاہور شہر کے لیے نا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اپنے پروگرامز میں کہ لاہور جو ہے بے شک اس کی آبادی
یا کرائم ریشو اتنی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ہندوستان کا بمبئی یا کسی دور میں، ابھی تو چینج ہو رہا ہے نا، ابھی سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے یہ پچھلے 1 سال سے عاصم افطار کمبوز صاحب نے کس طرح شوٹرز کو، بھتہ خوروں کو، اور یہ جو پولیس مقابلے اب ہو رہے ہیں نا، ناظرین میری بات یاد رکھیے کہ پولیس مقابلے جو ہے نا ڈکیتوں کے نہیں ہو رہے. اگر ڈاکوؤں کا پولیس مقابلہ ہونا تو یہ اس میں مصیبہ بھی میں کہوں گا، اور اس میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا، اب 2 پولیس مقابلے ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ دونوں جو پولیس مقابلے ہیں، ایک سیف جو ہے رسول اس کا غالباً نام ہے، یا سیف رسول اس کا نام ہے، اس کو جو ہے نا یہ راشد امین بٹ صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے نا سگیاں پل کے نزدیک اس کو انکاؤنٹر میں جو ہے نا مار دیا. اس بندے کی پوری ایک ہسٹری ہے، 5-6 مرڈروں میں اشتہاری تھا، تصویر آپ پیچھے اس کی دیکھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا 2 دن پہلے محمد علی بٹ صاحب جو اقبال ٹاؤن سی آئی کے انچارج ہیں، وہ ڈی ایس پی کے جو ہے عہدے پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بڑے دبنگ ہیں. میں تو بڑا ان کو پسند کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ نظر آ رہا ہے آپ کو پریکٹیکلی طور پہ، وہ آپ کے لیے اس نے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے، اور وہ کرائم کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے تناور لوگوں سے ٹکرا جاتے ہیں. آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ لوگ جن کے یہ افراد ان کے ساتھ، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جیلی پولیس مقابلے ہیں. یار میں یہ کہتا ہوں یہ ماورا عدالت اگر یہ قتل ہوئے بھی ہیں نا، تو مجھے آپ بتاؤ، آپ سب لوگ مجھے کمنٹ باکس میں آ کے بتاؤ کہ یا آپ کو امن چاہیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ پولیس ان کے آگے جو اپنے ہاتھ جو ہے گوڈے ٹیک دے، اور ان کے آگے جو ہے وہ اپنی کمر جو ہے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو ان کے آگے گوڈے زمین پہ لگا کے تو یہ بیٹھ جائیں کہ یار آپ ہم سے بھاری ہو. ایسے نہیں ہو سکتا. ادارے جو ہے نا کمزور نہیں ہوتے، اداروں کی پالیسی کمزور ہوتی ہے. تو ابھی یہ جو اوپر افسران، میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں، ان سے لے کر جو ہے سہیل احمد سخیرہ صاحب، اس کے بعد بلال صدیق کمیانہ صاحب، اور ملک لیاقت جو ہیں، یہ ریٹائرڈ کیپٹن جو ہیں، یہ سی آئی اے کا جنہوں چارج مل گیا. اور اسی سیٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ عمر ورک صاحب، چوہے شفقات صاحب، اس کے اوپر احمد چدڑ صاحب، اس کے اوپر رائے میر کھرل صاحب، بڑے بڑے افسران جو ہے نا اسی پوسٹ کے اوپر اسی طرح اسی سی آئی اے میں کام کرتے رہے. ناظرین اب آپ یہ دیکھیں کہ نیچے جو ہے نا لاہور کا جو ہے نا، لاہور کو کس طرح سے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 10 جو ہے نا دبنگ پولیس افسر، ان کو ٹاپ 10 میں کروں گا. یہ کریم ہے محکمہ پولیس کی نا. نمبر 1 پہ جو ہے راشد امین بٹ صاحب کو جو ہے ان کا میں ذکر کروں گا. ان کو سی آئی اے جو سول لائن ہے اس کا انچارج بنا دیا گیا ہے. یہ ڈی ایس پی کے عہدے پہ جو ہے کام کریں گے. اور راشد امین بٹ صاحب جو ہے نا، ان کی ایک ہسٹری ہے. انہوں نے اے ایس آئی غالباً تھے یہ، تو سمن ہوٹل سمن آباد میں انہوں نے ایک کفیل نامی لڑکا پولیس مقابلے میں مارا تھا. وہ لڑکا اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ اس نے کیپٹن ریٹائرڈ زبیر صاحب کے اوپر جو ہے نا فائرنگ کی تھی، اور ان کی جو ہے غالباً فیملی سے کوئی زیور وغیرہ چھیننے کے بعد یہ سارے گینگ جو تھا یہ کسی سینما میں فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے. ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ پولیس ان کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے، پولیس ان کو پتال سے بھی نکال دے گی. تو ان کے ساتھ جو ہے آمنے سامنے میں راشد امین بٹ صاحب سے یہ انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا. اس کا نام کفیل تھا. اس پولیس مقابلے میں میاں ثاقب اور ایک راجہ عابد مظفر جو تھے نا، یہ ان کے ساتھ تھے. راشد امین بٹ صاحب نے محکمہ پولیس کے اندر جو ہے نا اتنے دبنگ ثاقب لنگڑے کے ساتھ ان کے پولیس مقابلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ شدرے کے جو ہے اشتہاری تھے نا، تو یہ شفیق آباد میں ایس ایچ او تھے راشد امین بٹ صاحب نا. انہوں نے 3 بھائی ساگر، ساجد اور تیسرا جو ہے مجاہدی، یہ اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ انہوں نے پیکھی کے علاقے میں جو ہے نا ان کے کانسٹیبل بھی 2 کانسٹیبل غالباً ان کے شہید کر دیے تھے. تو راشد امین بٹ صاحب نے جو ہے نا ان کو پاتال سے نکالا ہے اور ان کو زمین بوس کر دیا ہے. ہمیشہ کے لیے ان کا نام جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. آپ یہ دیکھیں پروفیشنلز ہیں یہ، اپنے پیشے کے اعتبار سے جو ہے نا یہ اتنے بڑے نام ہیں کہ میں یوں کہوں گا کہ یہ وہ پولیس افسران کے جن کی نوٹ کے اوپر تصویر نہیں ہے، باقی پاکستان اور پوری دنیا میں یہ جانے جاتے ہیں. اب دیکھیں ناظرین، اقبال ٹاؤن جو ہے نا یہ دوسرے نمبر پہ میں نے اسے لکھا ہوا ہے. یہ محمد علی بٹ صاحب جو ہے اس کے انچارج ہیں. اور محمد علی بٹ صاحب کو کون نہیں جانتا، مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے جس طرح سے انہوں نے آ کے کام کیا ہے نا، میں ناظرین اس کام کو اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہوں گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں پولیس افسران کے ساتھ میرے بڑے گہرے تعلقات تھے. میں ان کے درمیان بیٹھتا رہا ہوں. میں نے پولیس افسران کے بڑے بڑے ان کے آپ کہہ لیں گے بڑے بڑے کام دیکھے ہیں، ایسے ایسے انبلیویبل کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہ کریں، کیونکہ میں ان کے دوستوں کی طرف بن کے ساتھ جاتا تھا. اور ان کے کئی آپریشنز جو ہے میں نے جو ہے ساتھ جا کے وہ دیکھے ہیں، جیسے پولیس والے اپنے دوستوں کو لے جاتے ہیں. لیکن یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ محمد علی بٹ صاحب جو ہے نا، انہوں نے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی ڈکیت جو ہے نا ان کے پولیس مقابلے میں مرا ہو. ڈکیت کا اور شوٹر کا کیا فرق ہوتا ہے؟ شوٹر ہوتے ہیں بیچارے پے رول پہ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا پیچھے سے کوئی ہینڈلنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے سے ان کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ ان کے اخراجات اٹھاتا ہے، اور یہ قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا نام اگر لیک ہو گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ بھی جو ہے نا جیلوں کے اندر پیسے صرف منشیات فروشیوں کی بارکوں میں ہوتے ہیں.
باقی ساری جیل جو ہے نا وہ مصیبتی لوگ ہوتے ہیں, ڈاکو جو ہوتے ہیں ان سے پولیس ریکوریاں کر لیتی ہے. تو اسی طرح میں نے نا ایک اسیسمنٹ کی ہوئی ہے. اچھا, ان کے جو پولیس مقابلے ہیں نا سارے ہی شوٹر آج تک مرے ہیں. اب شوٹروں کے پاس تو دینے کے لیے دھیلا بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جو میلا فائڈی جو آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے, پولیس والوں نے ریکوریاں کی اور اس کے بعد ملزمان کو کیفر کردار پہ پہنچا دیا, یہاں پر یہ بات ہے ہی نہیں. اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. آپ کمنٹ باکس میں ہیں, آپ محمد علی بٹ صاحب کے بارے میں کوئی ایک بندہ بھی مجھے یہ بتا دے کہ انہوں نے کوئی ایسا انکاؤنٹر کیا ہو جس کے اندر انہوں نے کوئی شکوک و شبہات چھوڑے ہوں. میں آپ سب لوگوں کے ساتھ جو بحث کروں گا, اور اگر میں غلط ہوا تو اپنی ہار تسلیم کروں گا, اگر میں سچ ہوا تو آپ سب لوگ میرے کمنٹس کو اس کا جواب جو ہے نا وہ پڑھ لیجیے گا. اب ناظرین, تیسرے نمبر پر جو ہے نا طارق الیاس کیانی صاحب جو ہے نا کینٹ کا, ان کو جو ہے ڈی ایس پی ہیں, یہ ان کو چارج ملا ہوا وہاں پہ, اور یہ پہلے بمب ڈسپوزیبل اور اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان کے کیسز کے لیے CIA کوتوالی میں بھی تعینات رہے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں, یہ کرپٹ نہیں ہے. ان کے اندر جو ہے نا کہ کسی بھی بندے سے میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کسی سے سادہ پانی بھی پیا ہو. پولیس میں ایسے افسران ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے ملزمان کے ساتھ بھی, کرمنلز کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں. مجبوری ہوتی ہے, CIA کا ٹاسک جو ہے نا یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ نوکری ہوتی ہے نا. افسر کہتے ہیں کام کرو تو کام کیسے کرو, تو مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں, اپنے سورس ان کے ہوتے ہیں نا, کرمنل سے بھی زیادہ ان کے ہوتے ہیں اور شریف لوگوں سے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی انفارمیشن کو جو کریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو ناظرین, یہ جو طارق الیاس کیانی صاحب ہے نا, ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ڈیڈ آنیسٹ ہیں, اور یہ اتنے بڑے اگر اغوا برائے تاوان اور بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے اگر یہ انچارج رہ چکے ہیں تو ان کی جو ہے خدمات محکمہ پولیس کے اندر ڈیفینیٹلی کو جو ہے نا ان ایکسپیکٹیڈ ہوں گی. ورنہ اس طرح کے پولیس آفیسر کو جو ہے نا, یہ جو اوپر ٹیم بیٹھی ہے نا, ان کی سب, میں تو ان کی داد دیتا ہوں. یہ جو IG صاحب ہیں, CCPO صاحب جو ہمارے ہیں, DIG سہیل احمد سکھیرا صاحب اور SSP CIA جو ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہوں گا. اس کی ریزن کہ میں دیکھ کے حیران پریشان ہو گئی کس طرح کی ٹیم لگا دی ہے. یہ تو سارے وہ ہیں کہ اگر یہ عہد کر لیں, یہ سب عہد کر لیں بیٹھ کے کہ ابھی ہم حلف دیتے ہیں اپنے افسران کو کہ لاہور کے اندر کرائم ختم کریں گے, تو میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. کرمنلز جو ہے نا وہ زمین بوس ہو جائیں گے, وہ موت ڈھونڈیں گے, شہر چھوڑ جائیں گے, بھاگ جائیں گے, گمنام زندگی گزاریں گے, میرے شہر کا امن جو ہے نا بحال ہو جائے گا. اب آتے ہیں چوتھے نمبر پہ. کوتوالی کے اندر نا CIA کوتوالی بڑی پرانی CIA ہے لاہور کی, اور 2 CIA تھے اس وقت نا, تو یہ کوتوالی بھی بہت پرانی ہے. یہاں کا جو انچارج ہے نا رانا اشفاق صاحب کو بنایا گیا ہے, وہ DSP کے عہدے پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی بڑے پرانے لاہور کے, اگر دیکھیں نا ایک افسر کا اگر آپ 10 تعلق بھی لگائیں کرمنلز کے ساتھ یا انفارمرز کے ساتھ, تو لاہور میں کتنا لاہور ہے, یہ چھوٹا سا تو لاہور ہے, ڈبے میں آپ اسے بند کر سکتے ہیں. تو یہ اشفاق رانا صاحب جو ہے نا یہ بڑے دبنگ اور بڑے تحمل مزاج اور میرٹ میں تفتیش کرنے والے بندے ہیں. یعنی ان کو اگر احمد خان چدر صاحب کے ساتھ ان کا اگر انٹیروگیشن کا طریقہ ان کی کریں نا کہ بھی احمد خان چدر صاحب کے لیول کے یہ تفتیشی ہیں, تو یہ کوتوالی میں جو ہے ان کے نیچے کتنا سٹاف ہوگا, کتنے پولیس کے ملازمین ہوں گے. یہ تو ان کی بہت بڑا سٹاف ہے CIA کوتوالی میں, وہاں کے انچارج ہی ہیں. اب 5ویں نمبر پہ جو ہے نا ماڈل ٹاؤن CIA کے اندر نا حسنین حیدر صاحب کو جو ہے نا وہاں پر DSP کا جو ہے ان سے کام لیا جا رہا ہے, اور وہ انچارج ہیں پورے ماڈل ٹاؤن CIA کے. اور یہ اتنے کچھ دبنگ ہیں کہ آپ یقین کریں ناظرین, ان کا نام جو ہے نا کرمنلز کے لیے جو ہے نا خوف اور ہو کا عالم ہے. یہ اتنے کچھ دبنگ ہیں اور یہ کرپٹ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ساری جتنی ٹیم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ان کے تعلقات ضرور ہوں گے, اس بات سے نو ڈاؤٹ. ان کے ذاتی ریلیشن ہوں گے لوگوں کے ساتھ, کہ جو لوگ ان کو ملتے ہوں گے, ان کے فنکشنوں پہ جاتے آتے ہوں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ بندے جو ہے نا جتنے بڑے یہ نام ہے نا, یا یہ نام بنا سکتے ہیں یا یہ کرپشن کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں اندازہ ان میں کوئی بھی کرپشن کرتا تھا. اگر کوئی ماضی کی کوئی قصہ کہانی ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ساری ٹیم آنیسٹ ہے. حسنین حیدر صاحب جو ہے نا یہ انڈر ورلڈ کے اوپر ان کی بڑی گرفت ہے, اور ان کے سورس اور ان کی انفارمیشن جو ہے نا اتنی تیز ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یعنی کہ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرائم ہوا ہے نا, یہ فلاں بندہ کر سکتا ہے. ان کا اتنا, ان کی 6 سینس جو ہے نا اتنی زیادہ تیز ہے. اب آتے ہیں ہم 6ویں نمبر کی طرف. چونگ سیل کے جو انچارج ہیں وہ پہلے بھی فاروق اصغر اوان تھے, ابھی بھی وہ انچارج ہیں, اور DSP کے ہوتے پہ جو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. انہوں نے کتنے جو ہے آپریشن کیے ہیں, آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گینگ انہوں نے ختم کیے ہیں. CA چونگ کے جو ہے بڑے پولیس مقابلے ان کے ہوئے ہیں, اور ان میں ہو سکتا ہے اکا دکا کو غلط بھی مر گئے ہوں. تو یہ لوگ جب کرمنل, میں نے دیکھا 2-3 پولیس مقابلے میں نے جا کے ان کی کوریج بھی کی تھی نا, تو وہ میں نے کو بتایا تھا کہ ان کرمنلز نے جو ہے نا روڈ کے اوپر پولیس پہ فائرنگ کر دی. تو ناظرین مجھے اب یہ بتائیں کہ ہم لوگ تو یہاں بیٹھے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں جیلی پولیس مقابلہ ہے. تو اگر یہ جو ہوتا ہے نا پولیس مقابلہ, اس طرح کے جو انکاؤنٹرز ہوتے ہیں, یہ صرف آنکھ جس کی پہلے پڑ گئی نا وہ لے گیا اگلے کو.
یہ اتنے کرمنلز لوگوں کے ساتھ ان کے انکاؤنٹر ہوتے ہیں. فاروق اصغر امان جو ہیں بڑے مشہور پولیس آفیسر ہیں, بڑے دبنگ پولیس آفیسر, اور انفارمیشن, میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ انفارمیشن, اور ایک اگر بات ان کو پتہ لگ جاتی ہے آج خود سے جو ہے نا اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں. یہ اتنوں یعنی کہ انٹیلیجنٹ ہے کہ آیا یہ انفارمیشن درست ہے یا اس میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے. تو ان کے جو ہے بڑے بڑے افسران کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. سی آئی اے کے لیے بڑی دیر سے ہی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اب چلتے ہیں ناظرین نمبر 7 کی طرف. نمبر 7 پہ جو ہے مجاہد جٹ سرا. ناظرین یہ مجاہد بھائی جو ہے نا یہ دیال سنگھ کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے انڈر ورلڈ میں جو آج لوگ پورے پاکستان میں وانٹڈ ہے نا, اور ہمارے آئی جی صاحب محترم جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس میں انہوں نے بڑا دبنگ جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے اور اداروں کو انہوں نے الرٹ کیا ہے کہ جو اشتہاری یا جو مفرور جس تھانے کا بھی ہے مجھے سمری بنا کر بھیجیں تو میں امبیسیوں سے یا کوئی بھی جو طریقہ ہے ان کو پاکستان بلانے کا اور ان کو کیفر کردار پہ پہنچانے کے لیے جو ہے نا میں اپنی کوئی بھی کاوشش کو بروے کار لے کے آؤں گا اور شہریوں کو جو ہے نا امن جو ہے مہیا کروں گا ہر صورت میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اعلان کے بعد نیچے جو فورس ہے ساری تو یہ تو ایکٹیو ہونی تھی نا, تو پھر یہ آگے ٹیم ساری جو ہے نا بنی ہے. مجاہد جٹ جو ہے نا ناظرین ان کا عاطف چودھری سے لے کر نا جتنے بھی چودھری ارشد مین وغیرہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں جتنے قتل و غارت ہوئی یہ ساری جو ہے نا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے, اور وہی لوگ آج ہیڈ منیوں والے ہیں اور وہی لوگ بیرون ملک مفرور ہیں, کیسوں میں اشتہاری ہیں. ان سب کو بائی نیم اور بائی فیس مجاہد جٹ سرا صاحب جانتے ہیں. میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ شدرے کے اندر جتنے بھی اشتہاری ہیں وہ شہر چھوڑ جائیں, وہ شدرے سے بھاگ جائیں, کسی کو معافی نہیں ملنی. مجاہد جٹ جو ہیں یہ بڑے ڈیڈ آنیسٹ ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ سمجھدار ہیں. ان کو جو ہے نا عام پولیس افسروں سے زیادہ ہٹ کے ان کے پاس انفارمیشن ہے, اور یہ بہت زیادہ سکس سینس ان کی تیز ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا اور آپ سب لوگ کمنٹ باکس میں اسی بات کی تصدیق کریں گے. نمبر 8 پہ جو ہے نا کانا کے اندر جو ہے کیسر عزیز صاحب ہیں, ان کو میں نہیں جانتا ہوں ڈیفینیٹلی. اگر یہ اتنی بڑی ٹیم انہوں نے آگے سارے افسران کو مینیج کیا اور ان کو لگایا اتنے بڑے عہدوں پہ ان کو اپنے فرائض انجام دینے کے لیے, تو یہ بھی جو ہے نا وہ دبنگ ہی ہوں گے. اب نمبر 9 کی طرف جو ہے نا ڈیفینس جو ہے سی آئی اے بنا ہوا ہے, یہاں پہ انچارج ہے تصدق صاحب. میں ان کو نہیں جانتا ہوں, یہ غالباً ڈی ایس پی ہیں, اور یہ وہاں پہ جو ہے ڈی ایس پی کے عہدے پہ جو ہے انچارج بن کے یہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی ڈیفینیٹلی کوئی آنیسٹ ہی ہوں گے. اب ناظرین 10 نمبر پہ جو ہے نا نواں کوٹ سی آئی آتی ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا رضوان چیمہ صاحب جو ہیں یہ کوئی ڈی ایس پی ہیں. میں ان کو نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ بھی ڈیفینیٹلی اگر اتنی بڑی ٹیم نے آ کے ان کو مینیج کیا ہے اور نقص امن کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اور عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اگر اتنے بڑے سی آئی اے کے ٹاسک ان کو دیے گئے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا بڑے ڈیڈ آنیسٹ اور بڑے دبنگ ہوں گے. اب یہاں پہ ناظرین بڑی زبردست آپ کو بات بتانے لگا ہوں. توقیر انجم صاحب جو ہے نا ان کو کے آر جو ہے وہ اسٹاف کا ان کو انچارج بنا دیا گیا. یہ صرف اغوا برائے تاوان کو جو ہے نا ٹریس کریں گے. پورے لاہور کا انچارج جو ہے ان کو بنا دیا گیا ہے, اور یہ بڑے ان کے بارے میں نے سنا کہ ان کی انفارمیشن جو ہے نا بہت زیادہ تیز ہے, اور اغوا برائے تاوان کے بارے میں جو ہے نا ان کی بہت زیادہ ایکسیس, اور انہوں نے بہت زیادہ ہوم ورک کیا ہوا ہے. اب ناظرین ایک اور بات آپ کو بتانے لگا ہوں. لاہور شہر میں جو ہے نا مظہر اقبال صاحب کو جو ہے نا ڈی ایس پی کے عہدے پہ جو ہے پورے لاہور کا منشیات کا سی آئی اے کا انچارج بنا دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک پروگرام مظہر اقبال صاحب کے اوپر کیا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی انفارمیشن کرمنلز کی مظہر اقبال صاحب کو ہے نا, میرا نہیں خیال کہ محکمہ پولیس میں کوئی دوسرا افسر اتنا یعنی کہ اس کے جو ہے مخبروں کے ساتھ یا انفارمر کے ساتھ زبردست کانٹیکٹ ہوں گے. میرے اس پروگرام کے بعد جو ہے افسران نے اس بات پہ نوٹس لیا, اور میں بڑا یہ دعوے کے ساتھ آپ کو بات کر سکتا ہوں کہ مظہر اقبال جو ہے نا یہ لاہور شہر سے نیست و نابود کر دیں گے منشیات فروشوں کو. ان کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ہوم ورک کیا ہوا ہے. ان کے ایجنسیوں کے ساتھ بھی پھٹے پڑے ہیں. ایک دفعہ نارکو ٹیکس ان کو یہ ملزم پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, اگر سے نارکو ٹیکس ہمارا ملزم ہے تو وہاں پہ ان کی فائرنگ شیئرنگ ہوئی, ان کے اوپر مقدمہ بھی درج ہوا. یہ منشیات کا جو ہے نا ان کے پاس بہت زیادہ, ہر پولیس افسر جو ہے نا اس کے پاس ایک الگ سے جو ہے نا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. کئی افسر جو ہے وہ انڈر ورلڈ پہ کام کرتے ہیں, کئی اغوا برائے تاوان پہ جو ان کی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے. مظہر اقبال کی جو ہے نا منشیات فروشوں پر اور یہ جوئے کے اڈوں والے پر اور دوسرے جو کرمنل جتنے بھی متحرک کرمنلز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ گہری نگاہ رکھتا ہے. یہ بندہ جو ہے محکمہ پولیس کے لیے ایک ستارہ امتیاز والا آفیسر ہے, اور میں دعوے کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیجیے گا 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کے بعد لاہور شہر کے اندر منشیات کا نام و نشان یہ بندہ ختم کر دے گا. ناظرین ہمارے جو آئی جی پنجاب ہے نا ڈاکٹر عثمان انور صاحب, میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں, اور میں ان کی جو ہے نا خدمات ان کو سراہتا ہوں. اور میں بڑے حیران ہوا ہوں, میں نے یہ جب لسٹ پڑھی ہے نا تو میں اصل میں آج وہ پولیس مقابلہ کو بتانے لگا تھا کہ یہ 2 انکاؤنٹر جو ہوئے نا, یہ ایک سیف الرسول جو ہے نا یہ بڑا خطرناک آدمی تھا, یہ ہیڈ منی تھی غالباً اس کے اوپر. ابھی وہ پولیس والے اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکے. اس بندے نے پولیس کے اوپر جو ہے نا بڑی شدید فائرنگ کی ہے, اور اگر یہ فائرنگ کے زد میں کوئی پولیس والے آ جاتے 2-4 تو میرا خیال ہے بیچارے اس وقت وہ فوت ہو چکے ہونے تھے.
راشد امین بٹ صاحب جو ہے یہ چونکہ میں تو ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ ڈرنے ڈرنے والے بندے نہیں ہیں. اور جتنی بھی یہ ٹیم ہے، یہ ساری ٹیم، اب نیچے ایک بندہ بھی آ گیا، مجھے واٹس ایپ پہ آ جائے گا یار، اگر آپ نیچے کمنٹ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی بات کا رپلائی کروں گا. بھارگو یہ جو ہے، یہ جو ٹیم آ گئی ہے، 2 پولیس مقابلے، ایک کل ہوا ہے ایک آج ہوا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے آئی جی صاحب کو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، کسی بھی آہنی سیانی ہاتھ سے یا دیوار سے ٹکرانا پڑتا ہے، ہم شہریوں کو جو ہے نا امن مہیا کرنا ان کا اولین جو ہے نا فریض ہے، اور ان کی جو ہے اولین ترجیح اس بات پہ ہونی چاہیے. ناظرین، یہ جو ایس ایس پی سی اے ہے نا، ملک لیاقت ریٹائرڈ کیپٹن جو ہیں، ان کو جو ہے نا بڑا زبردست انہوں نے ایک سیٹ اپ بنا لیا ہے. اور میں دعوے کے ساتھ آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں اور میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ 2 مہینے کے بعد کا یہ لاہور جو ہے نا، لیکن یہاں پہ بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ جب کوئی افسر کام کرنے لگتا ہے نا تو اس کو کام سے روک دیا جاتا ہے. بڑے بڑے پولیس افسر ہیں جنہوں نے لاہور کے اندر جو ہے نا لاہور کا امن بحال کرنے میں دیواریں چین سے ٹکرانے سے بھی گریزاں نہیں ہوئے وہ، لیکن کیا ہوا 2-3 مہینے وہ بیچارے کام کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. عاصم افتخار کمبوج صاحب کے ساتھ دیکھیں، انہوں نے کتنے ہیڈ بنیوں والے بندے، کتنے شوٹرز، ان کو قلعہ گما کر دیا انہوں نے. تو کیا ہوا، ان کو جو ہے چینج کر دیا. محمد علی بٹ صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں بڑی زیادتی ہوئی ہے، ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا. لیکن وہ میں یہ کہوں گا کہ یہ سیٹ اپ بن گیا نا، اس سیٹ اپ کو جو ہے نا کوئی 1 سال کے لیے جو ہے نا ان کو فری ہینڈ دیں، اور افسر ان کے پیر کے اوپر پیر رکھیں اور ان کو کہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نا شہر کا امن بحال کر دو. تو اس میں کوئی نہیں، اگر 2-4-5 اگر بے فضول کو مر بھی جائیں گے تو بھائی ان کی ایسے لکھی ہوگی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں نا، یا جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، لوگ تو مصیبہ کہنے سے ڈرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ماورائے عدالت بھی ہو رہے ہیں تو یہ ہونے چاہیے. میں پاکستانی ہوں، مجھے میرا یہ پھولوں کا شہر، میرا یہ پھلوں کا پہلوانوں کا شہر جو ہے نا اسی طرح سے سرسبز اور شاداب چاہیے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے جو بچے ہیں وہ کل کو اس طرح کا لاہور دیکھیں کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے، بلکہ اس وقت تو جو ہے حالات چینج ہو رہے ہیں. آج سے 2 سال پہلے آپ دیکھ لیں، عابد باکسر صاحب نے سب سے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ انڈر ورلڈ جو ہے نا لاہور شہر کے اندر پنجے گاڑ رہا ہے. تو اس وقت سے جو ہے نا پولیس جو ہے اور محکمہ جو ہے حرکت میں آیا ہوا ہے اور وہ قلعہ گما کرتے جا رہے ہیں. شوٹرز کی معافی ہے ہی نہیں. تو میں شوٹرز جو ہے نا ان سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ زمین بوس ہو جائیں. اب آپ کہیں پہ بھی چھپے ہوں گے نا تو ہمارے آئی جی عثمان انور صاحب نے جو ہے نا عہد کر لیے اور بڑا انہوں نے بڑی زبردست جو ہے پریس کانفرنس کی ہے اور افسران کو با اختیار کر دیا ہے. ہر ادارہ جو ہے ان کو رپورٹ پیش کرے گا. اور انہوں نے جو ہے نا بلال صدیق کمیانہ صاحب نے ان تمام سی آئی اے کے جو انچارج ہیں ان کو حکم دے دیا ہوا ہے کہ میں نے خود تم کو واچ کرنا ہے. اگر مجھے کسی کی ناقص کارکردگی نظر آئی تو میرا تم سب کو پتہ ہے. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فزیکلی طور پر ٹھڈے مارتے ہیں، مکے مارتے ہیں. میں نے تو یہی سن رکھا ہے. تو ہونا چاہیے محکمے میں اگر سرکار کی یہ تنخواہ لیتے ہیں تو اتنا کام بھی تو کرنا چاہیے نا. تو لہٰذا یہ 2 پولیس مقابلے ہوئے ہیں، یہ شوٹروں کو پولیس نے مارا ہے. اور میرا خیال ہے یہ میں آپ کو پریڈکشن کرنے لگا ہوں، حالانکہ پریڈکشن ہوتی نہیں ہے اس طرح کے کام میں، لیکن میں جو حالات دیکھ رہا ہوں نا اور جو سیٹ اپ دیکھ رہا ہوں، روز ایک پولیس مقابلہ ضرور ہوگا. یہ میری بات آپ سب نوٹ کر لیجیے گا. اب آپ دن، تاریخ اور ٹائم نوٹ کر لیں. ڈیلی ایک پولیس مقابلہ جو ہے وہ ہوگا. اور میرے جو ذرائع نے مجھے بتایا کہ اس وقت پولیس کے پاس جو ہے نا 5 سے 7 اور شوٹر جو گرفتار ہیں. اب وہ یکے بعد دیگرے ان کا ٹائم پیریڈ جب پورا ہوگا، جب خدا کو ان کی حاضری ان کے ہاں قبول ہوگی تو وہ اس وقت دنیا سے جب کوچ کر جائیں گے. میری بات آپ سب کاغذ میں لکھ لیجئے گا. جتنا بڑا یہ لاہور شہر کی تاریخ میں محکمہ پولیس کے اندر پہلی دفعہ لاہور کا امن بحال کرنے کے لیے جو سیٹ اپ لگ گیا نا، اس طرح کا سیٹ اپ جب سے پاکستان بنا ہے نہیں لگ سکا. میں اپنے تمام پولیس افسران جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آئی جی پنجاب صاحب کو اس اقدام کو بہت زیادہ سراہتا ہوں. اور آئی جی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، پورا پاکستان، تمام لاہور شہر کے جو باسی ہیں آپ کے ساتھ ہیں. بالکل آپ ہمت کریں، اپنے جوانوں کو کہہ دیں کہ وہ جو بندہ بھی ٹیڑھی آنکھ سے ان کو دیکھتا ہے اس کی آنکھ نکال دیں. ہمیں امن چاہیے، میرے بچوں کو امن چاہیے، اور آپ کا فرض ہے ہمیں امن دینا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.